جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا مشہور معروف آیت کریمہ ہے کہ جس میں اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے بھیجا نہیں مگر ایک رسول کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو اب کیونکہ بہت ساری جہتیں ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے حوالے سے، لہٰذا ہم ایک روایت جو معراج کے حوالے سے ایک روایت ہے جو طولانی روایت ہے، لیکن اس سے میں بہت مختصر آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ اللہ کے رسول جب معراج پر گئے تھے تو اپنی امت کے لیے کیا تحفے لے کر آئے، اس کو ہم اس انداز سے پڑھیں گے۔ یا اپنی امت کے لیے کیا وہ سختیاں تھیں جو پرانی امتوں میں جو سختیاں تھیں، جو رسول خدا کی خواہش تھی اور دعا تھی، دعا بھی کہ رسول اللہ نے معراج پر کہ پروردگارہ وہ سختیاں ایسا نہ ہو کہ وہ سختیاں جو پرانی امتوں پہ تھیں، یا میں ترجمہ کر دوں جو کہ کتاب کا نام ہے قصص الانبیاء میں ہے کہ جب معراج کی ایک رات، طولانی حدیث ہے یہ، مختلف طولانی، اس کو بہت مختصر بیان کر رہا ہوں۔ رسول کریم جب شب معراج کعبہ قوسین پر پہنچے تو خداوند عالم سے کہا، خداوند عالم نے کہا محمد مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو، اور جو تم مانگو گے ہم تمہیں دیں گے، یعنی مانگو جو محمد۔ تو آپ نے پیغمبر اسلام نے عرض کیا کہ ہم پر وہ بوجھ نہ لادنا، ہمیں سختی اور مشقت سے محفوظ رکھنا، یہ نہ ہو کہ تیرے سخت فرمان کے چھوڑنے کی جزا میں، یعنی چھوڑنے کی سزا میں ہم پر وہ پاکیزہ اشیاء حرام ہو جائیں۔ یعنی دیکھیں آئے گا اس میں کہ پہلے کی امتیں یہ تھیں کہ اگر کوئی حرام کام کرتا تھا یا کوئی گناہ کرتا تھا تو یہ تھا کہ کوئی ایک حلال چیز ان پہ حرام ہو جاتی تھی۔ پیغمبر کی دعا سے یہ لگ رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ پروردگار عالم سے دعا کرنے خداوند ایسا نہ ہو کہ تیرے فرمان کو چھوڑنے کی وجہ سے کوئی حلال چیز ہم پر حرام ہو جائے، ایسا نہ ہو۔ یعنی جیسا کہ تو نے پہلے کی امتوں پر بوجھ لادا تھا، جو بوجھ دیا تھا پرانی امتوں پہ بھی آئے گا کہ پرانی امتوں پر کیا کیا چیزیں تھیں کہ اللہ کے رسول نے دعا کی اپنی خداوند متعال سے اپنی امت کے لیے کہ خداوندہ میری امت کو آسانی فراہم فرما، وہ سختیاں اور وہ بوجھ نہ عطا کر کے جو اٹھا نہ سکیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس کے بعد پھر خدا نے فرمایا میں نے بوجھ اور سختیوں کو تمہاری دعا کے صدقے میں ہٹا دیا، وہ تمام وہ بوجھ اور جو سختیاں تھیں اللہ کا خدا کہتا ہے رسول میں نے تمہاری دعا کے صدقے میں وہ تمام چیزیں جو ہے وہ ہٹا دیں، اور اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے دین میں آسانی قرار دی، تمہارے دین میں آسانی ہے۔ اب آتے ہیں ان چیزوں کی طرف کہ جو پرانی امتوں پر سختیاں تھیں، کہ دیکھیں کہ پرانی امتوں پر بنی اسرائیل کا ذکر اس میں ہے کہ پرانی امتوں میں کیا کیا چیزیں سخت تھیں، مشکل تھیں، کہ جو پیغمبر اسلام کی دعا کے سلسلے میں ہماری یعنی پیغمبر کی امت پر وہ چیزیں بہت آسان کر دی گئیں۔ نمبر 1 یہ 10 چیزیں ہیں، یعنی آپ اس کو ہم عنوان یہ دے سکتے ہیں معراج کے 10 تحفے پیغمبر کی امت کے لیے، معراج کے 10 تحفے جو پیغمبر اپنی امت کے لیے لے کر آئے۔ نمبر 1 اس میں پہلا کیا ہے، جب کوئی گناہ کرتے تھے تو ان کی سزا میں کیا ہوتا تھا، کہ اس کی سزا کیا ہوتی تھی اس زمانے میں، یعنی سزا کیا تھی کہ کوئی ایک حلال چیز آپ پر حرام ہو جائے گی۔ اگر کسی نے کوئی گناہ انجام دیا تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا تھا کہ کوئی ایک حلال چیز اس پر حرام ہو جاتی تھی۔ جواب اب میں ایک ایک چیز پڑھتے جاؤں گا، اس کا جواب بھی دیتے جاؤں گا۔ تو پیغمبر اسلام کی دعا کے نتیجے میں کیا ہوا، دعا کے نتیجے میں اللہ نے کہا میرے حبیب میں نے تیری امت کے گناہوں کی وجہ سے حلال چیزوں کو حرام میں قرار نہیں دوں گا۔ یعنی پہلی کی امت میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی حرام کام کرتا تھا تو ایک حلال چیز اس پہ حرام ہو جاتی تھی۔ پیغمبر کی دعا کے سلسلے میں یہ کام نہیں ہوگا، اگر خدا نہ خواستہ کسی نے گناہ کیا ہے تو کوئی جو حلال چیزیں جو ہیں اس پہ حرام نہیں ہوں گی۔ یہ ایک فرق آ گیا، تحفہ آ گیا، یہ کہہ لیے کہ اللہ کے رسول کی وجہ سے اپنی امت کے لیے۔ 1 2 پرانی امتیں پہلے 50 نمازیں فرض تھیں، پرانی امتوں پر 50 نمازیں فرض تھیں۔ اللہ کے رسول نے کیا کیا، دعا کے نتیجے میں کیا ہوا، وہ ایک دن کے اندر صرف 17 رکعتیں آ گئیں، ایک دن کے اندر 17 رکعتیں آ گئیں۔ پھر اس کے بعد زکوٰۃ میں کہ تیسری چیز جو ان کے اوپر تھی وہ زکوٰۃ جو تھی وہ چوتھا حصہ تھا، یعنی جتنا بھی وہ کمائیں گے چوتھا حصہ وہ زکوٰۃ میں دیں گے، یعنی خاصی اماؤنٹ تھی، بڑی اماؤنٹ تھی، چوتھا حصہ۔ تو یہ ان کو اس پرانی امتوں کے لیے تھا۔ تو پیغمبر کی امت کے لیے اللہ کے رسول کیا خدا نے کہا ہم تمہاری امت کے لیے رسول اسے قلیل کر دیں گے، یعنی وہ زکوٰۃ دیں گے لیکن اس کی مقدار کم ہو جائے گی۔ تیسرا یہ تحفہ۔ چوتھا کیا تھا، چوتھا یہ تھا کہ وضو اور غسل کے بغیر
یعنی وضو اور غسل کے بغیر پانی، یعنی ان کے پاس اگر وضو اور غسل ان کا بغیر پانی کی نہیں ہو سکتا تھا. یعنی پرانی امتیں اگر مثال کے طور غسل واجب ہو گیا، وضو واجب ہو گیا اور پانی نہیں ہے تو پھنسے ہوئے، جسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ اب انتظار کریں یا پانی آئے. یعنی مشکلات ہے نا. اس میں یہ لکھا ہے اگر انہیں پانی میسر نہ ہوتا تھا تو کئی دنوں تک وہ حالت نجاست میں رہتے تھے. یعنی جب تک پانی میسر نہیں ہوگا وہ نہ وضو ہو سکتا نہ غسل ہو سکتا ہے. اب فرض کریں پانی ایک دن نہیں ہے، کوئی 2 دن نہیں ہے، 3 دن نہیں ہے، مثلا اس میں تعداد لکھے، لیکن لکھا ہے کہ جب تک پانی میسر نہیں ہوتا تھا وہ حالت نجاست میں رہتے تھے. تو اب اللہ کے رسول کی برکت کی وجہ سے اللہ نے کہا ہے میرے حبیب ہم نے تمہاری دعاؤں کو قبول کیا، اور اس کے نتیجے میں ہم نے کیا کیا کہ ہم نے تیمم کی سہولت تمہاری امت کے لیے رکھ دی. تو دیکھیں یہ پیغمبر اسلام کی دعا کے نتیجے میں یہ. پھر آگے چلتے ہیں کہ 5ویں چیز یہ تھی کہ پرانی امتوں کے لیے خاص عبادت گاہ تھی. یعنی جہاں عبادت گاہ بنائی گئی تھی کہ وہ وہی نماز پڑھیں گے. اب یہاں مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے کہ اگر کسی کے گھر سے 10 کلومیٹر دور بنائی ہے تو اس کو 10 کلومیٹر دور جا کے نماز پڑھنی ہے. ہو سکتا ہے کسی کے گھر سے 20 کلومیٹر ہو تو اس کو 20 کلومیٹر جا کے اس عبادت گاہ جو خاص بنائی ہے وہیں وہ عبادت کرنا ہے انہیں. اس زمانے میں یہ تھا. لیکن اب اللہ کے رسول نے جب دعا کی تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ خدا نے اس مشکل کو بھی اٹھا لیا اور کہا کہ نہیں، تمہاری امت میں اگر ہر جگہ جو مسجد سے خاص مسجد میں بھی نماز کے علاوہ اگر وہ اپنے گھر میں بھی نماز پڑھ لے گا تو پروردگار اسے قبول کر لے گا. یعنی وہ سختی اٹھا لی. خاص عبادت گاہوں کی جو سختی تھی کہ چاہے وہ 10 کلومیٹر ہو 20 کلومیٹر ہو وہ پروردگار عالم نے اٹھا لی. کہا کہ تمہاری امت کے لیے کہ وہ جو ہے وہ خاص جگہ معین نہیں ہے، جہاں وہ مسجد کے علاوہ بھی اگر کہ نماز پڑھیں گے تو ان کی نماز قبول کر لی جائے گی، وہ ادا کر سکتے ہیں اور نماز قبول ہو جائے گی. یہ ہو گئے 5 تحفے. اب آتے ہیں آگے. چھٹی چیز کیا ہے؟ چھٹی چیز یہ ہے کہ ایام روزے میں یعنی ماہ رمضان میں ایسا ہوتا تھا کہ اگر نماز عشاء کے بعد، اس میں 2 مسئلے آئیں گے، دونوں نماز عشاء کے بعد کے مسئلے. ایک یہ ہے کہ نماز عشاء کے بعد اگر کوئی سو جاتا تھا تو اگلی رات سے پہلے پھر وہ کچھ کھا نہیں سکتا تھا. یعنی مثال کے طور پہ افطار کیا، اب اسے سحری تک جاگنا ہے. اگر بیچ میں سو گیا تو اب وہ بیچ میں اٹھنے کے بعد کچھ کھا نہیں سکتا. ریسٹرکشن تھی. مطلب فرض کریں اس زمانے میں افطار ہوتا تھا 8 بجے، افطار کیا، اٹھنے کا باتیں کرتے کرتے مطلب 9 10 11 بجے سو گیا. اب اٹھا 2 بجے تو کہا نہیں اب یہ کھا پی نہیں سکتا، اب یہ اگلی دن اگلا افطاری ہوگا. مثلا یہ سختی تھی. یعنی اس میں لکھا ہے کہ ایام روزے میں نماز عشاء کے بعد اگر انہیں نیند آ جاتی تھی تو اگلی رات سے پہلے کھانے پینے کی منع تھی. اس کو میں نے بہت آسان طریقے سے آپ کو سمجھا دیا کہ اس طرح تھا کہ نماز عشاء کے بعد اگر کوئی افطار کے بعد اگر سو جائے اور اگر اٹھ جائے تو پھر اس دوران وہ نہیں کھا سکتا تھا. لیکن اب پیغمبر کی امت کے لیے کیا یہ چیز ہٹا دی گئی. بہت آسان کہ رسول ہم نے تمہاری دعا کے صدقے میں تمہاری امت سے یہ تکلیف ہم نے اٹھا لی. سبحان اللہ. یعنی اگر آپ کوئی نماز عشاء کے جیسے نماز روزہ کھولنے کے بعد کوئی سو گیا، 12 بجے اٹھا 1 بجے اٹھا، پھر وہ کھا سکتا ہے، سحری کے وقت ہے کر سکتا ہے، پھر اذان صبح تک جو ہے وہ کھا سکتا ہے، اذان صبح کا پھر وہ افطار اس کا جو ہے روزہ شروع ہو جائے گا. تو یہ ایک تکلیف تھی کہ جو پیغمبر کو. اسی طرح ایک اور بھی تھی اسی میں نماز عشاء کے بعد اگر کسی کو نیند آ جائے تو اس میں وہ ازدواجی تعلقات کا بھی یہی مسئلہ تھا، وہ اس کے لیے ممنوع تھا. لیکن پیغمبر اسلام کی امت میں وہ چیزیں بھی ہٹا دی گئی. نمبر 7 یہ تھا. نمبر 8 یہ تھا کہ خیرات اور صدقات. دیکھیں اس زمانے میں خیرات اور صدقات کا ایک مسئلہ تھا. خیرات اور صدقات کی قبولیت کیا تھی اس زمانے میں؟ کیا معیار تھا؟ کہ اس زمانے میں معیار یہ تھا کہ وہ رکھ دیتے تھے میدان میں، اللہ کی طرف سے ایک آگ آتی تھی، آگ اس کو جلاتی تھی، جو جل جاتا تھا اور جو بچ جاتا تھا وہ رائے خدا میں دے دیتے تھے مساکین کو. جلنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے قبول کیا. یعنی کیسے اگر کسی کا اگر آسمان سے آگ آئے اور نہیں جلا تو اس کا مطلب ہے اس کا مال قبول نہیں. یہ پرانے زمانے کے صدقات اور خیرات کی قبولیت کا طریقہ یہ تھا. تو کہتے ہیں کہ پروردگار نے یہی کہا، خدا نے کہا کہ ہم نے رسول یہ والی سختی بھی تمہاری امت سے اٹھا لی ہے. اس میں کیا کہا کہ اس کے بعد ہے کہ جو جل جاتا تھا بچ جاتا تھا، جو بچ جاتا تھا وہ دے دیتے تھے، اور وہ یہ ہوتا تھا
کہ اس کے بعد کہا کہ تیری امت کے لیے آگ انہیں ہم نہیں بھیجیں گے، بلکہ کیا ہوگا، وہ تیری امت جو اس آگ سے محفوظ ہے، اور اس کے بعد یعنی ہم خیرات و صدقات جو آپ غریبوں میں دے سکتے ہیں۔ یعنی یہ کچھ اس زمانے کا جو معیار تھا وہ اٹھا لیا۔ معیار یہی تھا کہ آگ آسمان سے آگ آئے، اس کو جلائے، اور جو بچ جائے وہ رائے خدا میں دے دو، وہ سمجھتا تھا قابل قبول، خدا کی بارگاہ میں قبول ہے۔ لیکن اللہ کے رسول کی برکت سے یہ چیز اب ہٹ گئی کہ اب پروردگار عالم جو ہے وہ اپنے بندوں کی فقراء کہے گا، یہ چیز ہٹا دی گئی ہے کہ اب ان کے لیے یہ سسٹم نہیں ہوگا کہ آگ آئے، آگ جلائے، جو بچ جائے وہ دے، نہیں، بلکہ جو مال ہے وہ رائے خدا میں صدقہ کر دے، خدا ان دانوں سے قبول کر۔ کتنے ہو گئے؟ 8۔ اب آتے ہیں 8 ہو گئے سر۔ ہاں 8 ہو گئے۔ اختلاف ختم ہو گیا ہے؟ یہ دیکھیں اللہ کے رسول کی جو برکت ہے، وہ کہتے ہیں خداوند عالم نے رسول کا رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، وہ یہی تھا کہ اللہ کے رسول کی اور بھی ہیں ایک اس روایت کے بعد ایک اور چیز بھی ہے کہ خود رسول خدا بابرکت یہی تھے کہ دیکھیں ان کی دعا قبول ہوئی، اور انہوں نے اپنی امت کے لیے دعائیں کی کہ پروردگار عالم سے یہ دعا کی خداوندہ جو سختیاں پرانی امتوں میں تھیں، اب دیکھا آپ نے پرانی امت سے سختیاں کیسی تھیں، یہ سختیاں اب آپ کو یعنی ہم لوگوں کو سب لوگ اس میں شامل ہیں، یہ آسانیاں اب سمجھ میں آئیں گی۔ یعنی اگر ابھی 17 رکعت نماز کسی کو مشکل لگتی ہے، فرض کریں 17 رکعت کتنا مشکل ہے پڑھنا، لیکن اگر اس کے سامنے 50 رکعت رکھی جائے وہ کہیں گے تو بہت نماز چھوڑ دیں۔ جب 17 رکعت چھوڑ دیتے ہیں تو وہ تو بطریقہ اولا چھوڑ دیں گے نا، 17 بھی چھوڑ دیتے ہیں نا۔ یعنی ان چیزوں کی قدر، ابھی جو 2-3 پوائنٹس رہ گئے میں بیان کرنے کے بعد آپ دیکھیے گا کہ ان چیزوں یعنی یہ 11-10 تحفے جو ہیں ان کی قدر ہمیں اس وقت معلوم ہو رہی ہے، یعنی جب ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ پرانی امتوں پہ کیا تھا۔ اب دیکھیں اب آپ کہیں کہ کپڑا پاک کرنے کی مثال ہے، ابھی آئے گا، یا جیسے وضو اور غسل کی مثال آئی، چلیں اس کی مثال دیتے تھے۔ وضو اور کسی کو وضو کرنا ہے، پانی نہیں ہے، اب آپ فرض کریں پانی نہ ہو تو آپ کا انتظار کریں، وہ 1 دن پانی نہ ہو، 2 دن پانی نہ ہو، کتنا مشکل ہے۔ آج اگر وضو کرنے سے انسان کو اگر پریشانی ہو رہی ہے کہ یار کون جا کے بار بار وضو کرے، کون جا کے بار بار باوضو رہے، یہ اس وقت قدر ہوگی کہ جب پانی نہیں تھا، وہ چیز کو دیکھیں گے تو یہ قدر ہوگی کہ ہاں یہ زیادہ اچھا ہے۔ دیکھیں ہمیشہ ایک اصول ہے کہ جب بھی انسان ان تکلیفوں کو اگر دیکھتا ہے کہ اگر اس کو جب مشکل لگتی ہے کہ ماں قبل کی تکلیفوں کو دیکھتا ہے تو یہ تکلیف اس کے لیے پھر آسان ہو جاتی ہے۔ جیسے بھی آپ نے خود کہا کہ پہلے کی امتوں میں کتنی تکلیفیں تھیں، لیکن اس کو 9-10 2 پڑھنے کے بعد پھر ایک تبصرہ تھوڑا سا اور کر دیں گے۔ اگر ہاں وہ نجاست والی، اگر کسی کے لباس پہ کہ نجاست لگ جاتی تھی تو دھونے سے پاک نہیں کرتے تھے، پاک نہیں ہوتا تھا، کہتے تو کپڑا کاٹ کے پھینک دو۔ پرانی امتوں میں یہ تھا کہ اگر نجاست کسی کپڑے پہ لگی تو اس کو پاک کرنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ کپڑے کو کاٹ کے پھینک دو۔ کب پیغمبر نے کہا، یعنی خدا نے کہا محمد تمہاری امت سے یہ چیز ہی میں نے اٹھا لی، سہولت کیا رکھ دی کہ اب کاٹنے کی ضرورت نہیں بلکہ پانی سے وہ پاک ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے 10واں، جب کسی سے کوئی گناہ سرزد ہوتا تھا۔ اب دیکھیے یہ بہت سب سے زیادہ شاید ان تمام میں سب سے زیادہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں سخت یہ تھا 10واں، جب کسی سے کوئی گناہ سرزد ہوتا تھا یعنی کوئی گناہ کرتا تھا تو صبح سویرے وہ گناہ اس کے دروازے پہ لکھا ہوتا تھا۔ دیکھا آپ نے، یہ چیزیں ان کے مستقبل کے لیے رسوائی کا سبب ہوتا تھا۔ خدا نہ خواستہ اگر آج فرض کرے کوئی ایسا گناہ انسان کو انجام دے اور ہمیں معلوم چل جائے کہ یہ کل دروازے پہ لکھ کے آئے گا، کون کرے گا؟ کوئی بھی نہیں چلے گا۔ لیکن خدا کے خوف سے، خدا کا خوف نہیں ہوگا بلکہ یہ خوف ہوگا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ دیکھیں پرانی امت میں یہ تھا کہ لکھا ہے کہ اگر جب کسی سے کوئی گناہ سرزد ہوتا تھا، کوئی گناہ انجام دیتا تھا تو اس کے دروازے پر دوسرے دن لکھ دیا جاتا تھا جو اس کے مستقبل کا رسوائی کا سبب بنتا تھا۔ تو پیغمبر اسلام کی دعا کے نتیجے میں پیغمبر نے کہا، پیغمبر اسلام کی دعا کے نتیجے میں خدا نے کہا یا رسول ہم نے تمہاری امت سے یہ چیز بھی اٹھا لی ہے اور اس کے لیے یہ اگر اس کو اب یہ رسوائی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو دیکھا آپ نے کہ اب آپ ان 10 نعمتوں کو یہ سمجھیں یہ نعمت ہے خدا کی طرف، رسول خدا کی طرف سے اپنی امت پہ ایک نعمت بھی ہے۔ پانی نعمت ہے، ہر جگہ نماز پڑھ لینا ایک نعمت ہو گئی، تمام رات کو سونا ماہ رمضان میں یہ نعمت بن گیا۔ اس کے علاوہ ہر جگہ، اس کے علاوہ جو باقی جو چیزیں تھیں اور بھی بہت ساری جو چیزیں تھیں، کیا نماز ہو گئی، اس کے علاوہ جو چیزیں تھیں خیرات کا مسئلہ آیا،
عبادت گاہ کا مسئلہ آیا، پھر ایام روزے کا مسئلہ آیا، اس کے بعد زکوٰۃ کا مسئلہ آیا، 50 نمازوں کا مسئلہ آیا. یعنی اگر آپ دیکھیں ان تمام چیزوں میں، اور آپ سب سے پہلا بھی آ گیا نا کہ اگر کوئی گناہ کر لیتا تھا تو کیا ہوتا تھا. یعنی اگر آپ ان 10 چیزوں کو، میں نے تو خیر جلدی آپ کے سامنے پڑھی ہے ابھی ٹائم کے اعتبار سے، آپ اگر ان 10 چیزوں کو غور سے دیکھیں سمجھیں تو آپ کو آج پیغمبر اسلام کی امت کے اندر یہ جو سہولتیں ملی ہیں اس کی قدر جب ہوگی جب آپ ان 10 چیزوں کو، تب نعمت پتہ چلے، تب یعنی ان چیزوں کی نعمت کا بھی پتہ چلے گا، اور رسول خدا کی جو پروردگار نے ہم نے رسول کا رحمت بنا کے بجائے اس کی بھی قدر انسان کو کہ رسول خدا ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت تھے، کتنی بڑی رحمت تھے رسول خدا. یعنی رسول خدا کے سبب سے، ان کی دعا کے سبب سے کتنی سخت چیزیں جو ہیں وہ اللہ نے اپنے رسول کی امت پر معاف کر دی. ان سخت چیزوں کو چھوڑ کر اور آسان سے آسان چیزیں رسول اللہ نے اپنی امت کے لیے دعا کی، اور اللہ نے ان کی امت کے لیے وہ 10 چیزیں رکھ دی. ورنہ اگر آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ ہمیں وہ 10 کام کرنے جو پرانی امت میں تھے، ایک لمحے کے لیے انسان سوچے اگر اس امت میں سے ہوتے تو ان چیزوں کو کیسے انجام دیتے. تو اب آپ ان 10 چیزوں کو سوچیں گے کہ اللہ کے رسول نے جو دعا کے سلسلے میں جو آسانی ہو گئی ہے، تو اب انسان اس کی قدر کرے گا. اب ان تمام چیزوں پہ عمل کرنے کے اس سے آسانی ہے، اس لیے آسانی ہے کہ اس کو یہ معلوم، اس کو یہ علم ہو گیا کہ پہلے کی امتیں کتنا سخت تھی. کپڑا نجیس ہوا کاٹ کے پھینک دینا ہے، وہ پانی نہیں ہے حالت وضو غسل جنابت میں ہمیشہ کے طور پہ انتظار کرنا ہے، حالت نجاست میں رہنا ہے. کمایا چوتھا حصہ ہی دینا ہے، 100 روپے کمائے تو 25 روپے دینے، 1000 روپے کمائے تو 250 روپے دینے، مثلا چوتھا زکوٰۃ میں دینا ہے. اب اللہ کے رسول کی برکت سے کیا ہوا، وہ تمام چیزیں ہٹ گئیں سختیاں. اور دیکھیں ہر نماز 50 نمازیں ایک دن میں، اب کتنی 17 رکعت نمازیں آ گئیں. کوئی گناہ کیا تو حلال چیز حرام ہو گئی. کا رسول کی امت میں ایسا نہیں، خود یہ معافی ہے. اگر خدا نہ کسی نے گناہ کر لیا تو اس کے لیے توبہ. اب دیکھیں یہاں پر میں اس توبہ کا بھی ذکر کرتا جاؤں کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دو چیزیں جو ہیں کا امیر فرمایا جب تک تمہارے درمیان 2 چیزیں ہیں جب تک اللہ کا عذاب نہیں آئے گا. کا ایک اللہ نے اٹھا لی اس میں سے. وہ کیا چیز ہے جو اللہ نے اٹھا لی؟ کیا چیز تھی؟ ہے حضرت محمد کا وجود. امیر فرماتے ہیں جب تک تمہارے درمیان 2 چیزیں ہیں خدا کا عذاب نہیں آئے گا. ان 2 چیزوں میں سے امیر فرماتے ہیں پھر ایک چیز اللہ نے اٹھا لی، وہ ہے وجود پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کو اٹھا لیا. اور ایک دوسری چیز کا ابھی تمہارے درمیان موجود ہے، وہ توبہ اور استغفار. توبہ اور استغفار یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ انسان توبہ اور استغفار کرتا رہے گا تو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا. یعنی 2 چیزیں ہیں جو خدا کے عذاب کا سبب بنتی ہیں امیر المومنین فرمایا. لیکن ایک چیز فرمایا جو تم سے اٹھا لی گئی ہے وہ وجود رسول خدا، اور دوسری چیز ہے توبہ. اگر توبہ تم لوگ کرتے رہو گے تو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا. تو یہ 2 چیزیں بھی انسان کے لیے بڑی نعمت ہے. یعنی توبہ بھی ایک نعمت ہے اور وجود پیغمبر اسلام بھی بڑی نعمت ہے.